چین کے خلاف کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے الزامات اور خطے کے دیگر تنازعات کے تناظر میں امریکہ نے بحر الکاہل میں گوام کے مقام پر اپنے بحری بیڑوں پر ایک بار پھر بمبار طیارے بھجوا دیے ہیں، جس کے بعد امریکہ اور چین کے مابین جنگ چھڑنے کے خطرے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دفاعی اور معاشی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے والا امریکہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی قوت چین سے جنگ کے لیے پرتول رہا ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین روایتی جنگ کے امکانات نسبتاً کم ہیں، البتہ دونوں میں سے جو ملک ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکل گیا وہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے چین کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ایسے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی دونوں طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ کی صورت میں بدل سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد ان دنوں امریکہ میں ایک ایسے ماڈل کا ذکر ہو رہا ہے جو یونانی تاریخ دان توسیڈائڈس کے نام کی مناسبت سے ہے۔ اس ماڈل کو توسیڈائڈ ٹریپ کہا جاتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر گراہم ایلیسن کی کتاب ڈیسٹنڈ فار وار، کین امریکہ اینڈ چائنا اوائڈ توسیڈائڈ ٹریپ ایک ایسی کتاب کی شکل دھار چکی ہے جسے پڑھنے والے یہ ماننے کو تیار ہیں کہ بحر الکاہل میں کشیدگی بڑھنے کی صورت میں امریکہ اور چین کے مابین جنگ ہو سکتی ہے۔ پروفیسر گراہم کے بقول توسیڈائڈ ٹریپ ایک ایسے خطرناک عمل کا نام ہے جس میں ایک پرانی طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قدیم یونان میں جب اسپارٹا کو ایتھن سے خطرہ محسوس ہوا تو دونوں کے مابین جنگ ہوئی۔ 19ویں صدی میں برطانیہ کو جرمنی سے خطرہ ہوا تو جنگ ہوئی، اور آج چین امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے تو بھی جنگ کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ پروفیسر گراہم ایلیسن نے 500 برس کی تاریخ کو چھان کر 16 ایسی مثالوں کی نشاندہی کی ہے جن میں ابھرتی ہوئی طاقتوں نے پہلے سے موجود طاقت کا سامنا کیا اور 16 میں سے 12 کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی رقابت عالمی تعلقات کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، تاہم دوسری جانب چین کے مشہور نیول ماہر اور پیکنگ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اوشن ریسرچ کے پروفیسر ہوبو کہتے ہیں کہ طاقت کے موجودہ توازن میں توسیڈائڈ ٹریپ کی تھیوری قابل عمل نہیں۔ پروفیسر ہوبو کہتے ہیں کہ چین کی ترقی اچھی ہے لیکن اس کی موجودہ طاقت کا امریکی طاقت سے کوئی موازنہ ہی نہیں۔ چین زیادہ سے زیادہ بحر الکاہل میں کسی حد تک امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بحر الکاہل میں دونوں ممالک کا آمنا سامنا دونوں کے مابین جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ بھی اپنی پوزیشن بدل رہا ہے۔ امریکہ چین اور روس کو ایسی طاقت تصور کرتا ہے جو اپنے نظریے پر غور کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی افواج چین کو اپنا حریف تصور کرتی ہیں، لیکن امریکہ میں کچھ ماہرین نے روس کی طرح چین کے ساتھ بھی سر جنگ کی بات کی۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ روس کے برعکس چین اور امریکہ کی معیشتیں باہم جڑی ہوئی ہیں، جس سے سر جنگ کی ایک نئی جہت سامنے آئی ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں برتری۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ اور چین کے مابین ہواوے ٹیلی کمیونیکیشن کا تنازع اس کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ امریکہ چین کی ہواوے ٹیکنالوجی کو اپنے کمیونیکیشن نیٹ ورک میں استعمال کرنے پر پابندیاں عائد کر رہا ہے اور اپنے اتحادی ممالک پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ ہواوے ٹیکنالوجی کے ساتھ تنازع اس امریکی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ چین کے ٹیکنالوجی سیکٹر کو اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور رازوں کی چوری کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ دفاعی اور معاشی ماہرین متفق ہیں کہ ہواوے کمپنی کا تنازع اس سوچ کا مظہر ہے کہ چین بہت جلد ٹیکنالوجی سیکٹر میں غلبہ حاصل کر لے گا، جس پر آنے والے وقتوں میں دنیا کی خوشحالی کا انحصار ہوگا، اور اسی بنیاد پر چین اور امریکہ کے مابین جنگ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔